اسلام سب کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہی پارا پارا ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، آپس میں مسلمانوں کی پھوٹ کی وجہ سے آج دشمن بازی مار گیا۔ گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل، جسے بھی بیدار ہونا ہو ابھی بیدار ہو جائے۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ فرد قائم ہے، ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ مہاراشٹر کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے، جس سے دل برداشتہ ہوا، بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے، بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہو گیا، اجتماعیت کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، کچھ وجوہات سیاسی اعتبار سے ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ میرا عنوان نہیں ہے اور وہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے اور وہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے۔ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، میرے لائن کے اعتبار سے مجھے جو امت کو بتانا ہے کہ بھائی مسلمان کٹ سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، گھٹ سکتا ہے، جھک سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن متحد نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں یہ والے الیکشن میں ہم کو سمجھ میں آئی۔ حالانکہ اسلام نے ساری انسانیت کو ایک ساتھ جوڑا ہے، اسلام جوڑ کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام سب کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہی پارا پارا ہو چکا ہے۔ دشمنوں نے کیا اور ہم ہو گئے۔ کئی علاقے ہیں، کئی اضلاع ایسے ہیں کہ جن اضلاع کے اندر مسلمانوں کی اتحاد کی نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، آپس میں مسلمانوں کی پھوٹ کی وجہ سے آج دشمن بازی مار گیا۔ وہ ایک سکھ بھائی کا ویڈیو مجھے زبردست لگا، آپ سن لینا، اسکرین پہ میں چلا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں مسلمان بننا ہے، ہم دیوبندی بندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کسی بھی تقریر سے ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، سب سے پہلے ہمیں مسلمان بننا ہوگا۔ بنو گے آپ لوگ مسلمان؟ ہے ہمت آپ لوگوں کے اندر مسلمان بننے کی؟ ہم 2% سکھ ہیں، صرف 2% دیش کے اندر 2% ہیں ہم لوگ۔ ہم نے اپنا پردھان منتری بنایا منموہن سنگھ، 10 سال تک راج کیا اس نے دیش کے اندر۔ سی ایم بنایا ہم نے پنجاب کے اندر اپنا۔ وہ کہہ رہا ہے، آپ سن لینا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ 2% ہے۔ کتنے؟ ہم 2% ہیں ہندوستان میں، اور ہم نے ہمارا پی ایم چن لیا 10 سال تک کے لیے منموہن سنگھ کو، اور ہم 2% ہے، ہم نے ہمارے راجیہ کا سی ایم چن لیا۔ تم تو ہندوستان میں 20% ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم پگڑی والے رہ کر ہمارا پیتے ہیں، سی ایم چن سکتے ہیں، تو تم ٹوپی والے سی ایم اور پی ایم نہیں بنا سکتے؟ بے شک ضرور بنا سکتے ہیں، طاقت ہے مسلمانوں میں۔ گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل، جسے بھی بیدار ہونا ہو ابھی بیدار ہو جائے۔ بھائیوں، بہت ضروری ہے، دوستو بہت ضروری ہے، غفلت کی زندگی چھوڑو، نااہلی کی زندگی چھوڑو، عیاشی کی زندگی چھوڑو۔ اب آ جاؤ میدان میں، اور میدان میں اتر کے لوگوں کے نفع کے کام کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے ترقی کے کام کرنے کی کوشش کرو، گراؤنڈ لیول پر محنت کرنے کی کوشش کرو۔ ہم واویلا کرتے نا، شکوا کرتے کہ وہ جیت گئے، وہ جیت گئے۔ اس جیت کے پیچھے ان کا آپس کا اتحاد ہے، اس جیت کے پیچھے ان کی آپس کی قربانی ہے، اس جیت کے پیچھے ان کا مینجمنٹ ہے، انتظام ہے، ان کے جیت کے پیچھے ان کی محنت ہے۔ ہم کو محنت کرنا نہیں ہے، جیت کا صحرا ہمارے سر باندھنا ہے، ہم کو محنت کرنا، قربانی دینا نہیں ہے، اور ہم کو جیت کی خوشیاں حاصل کرنا ہے۔ ہم کو ہمارا کوئی انتظام برابر نہیں ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیت کا جشن منانا ہے۔ اسی لیے میری بات تھوڑی کڑوی ضرور ہے، لیکن حقیقت ہے، ہمارے آپس کے صفوں کے اندر اتحاد ضروری ہے۔ کل امتیاز جلیل کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس نے ایک اچھی بات، بہت زبردست بات کہی کہ صلاح الدین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ میں ہزاروں دشمنوں سے لڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے صفوں میں چھپے غداروں سے میں لڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا
اسلام کو سامنے رکھ کر، مسلمانوں کے نفع کو سامنے رکھ کر، اور اسی طرح آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر کر آپس میں اتحاد ہو جائے، اپنے ذاتی مفاد، اپنے ذاتی نفع کو چھوڑے۔ بس ہو گیا، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ آپس کے اندر اپنی عہدیداری چھوڑنے کو تیار نہیں، کرسیاں ہم سے چھوٹنے کو تیار نہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو بھائی؟ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی صفتیں نہیں تھی، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، وقت سے پہلے بیدار ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔